بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 ذوالحجہ ہفتے کا دن، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے 8 بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے پر پڑھ لینا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی برکات رکھی ہیں، ایسا فضل چھپا رکھا ہے کہ جو بھی مسلمان ہفتے والے دن 8 ذوالحجہ والے دن یہ وظیفہ کر لیتا ہے اور خلوص دن سے کر لیتا ہے، اللہ کی ذات پر کامل یقین کرتے ہوئے پڑھ لیتا ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات اسے گھر بیٹھے بٹھائے مالا مال کر دیتی ہے۔ اس کے تمام رزق کی پریشانیاں، کاروبار کی پریشانیاں اللہ رب العزت کی ذات بیٹھے بٹھائے ختم کر دیتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنے کسی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ بھی ترقیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، غموں سے، ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے پاک صاف زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اللہ والو آج 8 ذوالحجہ ہے، مختصر سا وقت نکال کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے پر پڑھ لینا۔ انشاءاللہ ادھر سے وظیفہ آپ کا مکمل ہوگا، ادھر سے اللہ رب العزت آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کر دیں گے۔ آج کے دور میں ہر مسلمان پریشان ہے، ہر بندہ ہی پریشان ہے۔ رزق کو لے کر کون سا ایسا بندہ ہے جو پریشان نہ ہو؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ کروڑوں پتی بن جائے، لیکن اللہ والو جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، اس وظیفے کا فائدہ اسی کو ہوگا، وہی کروڑوں پتی بنے گا جو میری بتائے گئے شرائط پر، بتائے گئی باتوں پر عمل کرے گا۔ وہ میری بتائی گئی باتیں، بتائے گئے شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلے آج ذوالحجہ 8 ذوالحجہ ہے، ہر ہفتے کا دن ہے، باقی 2 دن باقی ہیں بقرہ عید آنے پر، تو آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ سچی توبہ کر لینی ہے، اللہ رب العزت سے صلح کر لینی ہے، کیونکہ ذوالحجہ کے مبارک دنوں کے اندر اگر ہم نے عبادت کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، صدقات خیرات کے ذریعے اللہ رب العزت کو راضی نہ کیا، تو اس کا مطلب ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی ناراضگی والا کام کرتا ہے، کوئی گناہوں والا کام کرتا ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی میں پڑا ہوا ہے، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، وہ لڑکا ہے، وہ لڑکی ہے، وہ مالدار ہے، وہ غریب ہے، اللہ رب العزت اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف اس پر امتحانات، آزمائشیں آتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین کے اندر جو بھی فساد برپا ہوتا ہے، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، وہ بندوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ اس لیے ذوالحجہ کے مبارک دن تھوڑے سے باقی ہیں، 1-2 دن باقی ہیں، بلکہ اتوار کا دن باقی ہے، ہفتے کا دن تو آ چکا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ اتوار والے دن اللہ کی ہر طرح کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا ہے، ہفتے والے دن اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا ہے، اور اس کے اندر خوب قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اور اللہ رب العزت سے خوب رو رو کر دعائیں کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس کا ایک دن 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ہے اگر کوئی روزہ رکھے۔ اور 9 ذوالحجہ کا روزہ، عرفہ کا روزہ، یعنی پاکستان میں اتوار والے دن 9 ذوالحجہ عرفہ کا دن بنتا ہے، اس میں اور ہر ملک میں، کسی بھی ملک میں رہنے والا جو بھی مسلمان بھائی، مرد، عورت ہے، وہ اس 9 ذوالحجہ والے دن اگر روزہ رکھے گا تو اس کو اللہ رب العزت 2 سال کے گناہوں کا کفارہ دے دے گا۔ تو آج ہفتے کا دن ہے، کل 9 ذوالحجہ کا دن ہے۔ آج یہ وظیفہ انشاءاللہ کرتے ساتھ ہی آپ 9 ذوالحجہ کی تمام برکات اور خیر و برکات کو سمیٹ لیں گے۔ آپ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے بڑے بڑے وظائف، بڑے بڑے اعمال اور بڑے بڑے کام سر انجام دے دیے، لیکن ابھی تک آپ کو آپ کے وظیفے کی وجہ سے برکت نہیں ملی، آپ کامیاب نہیں ہوئے، تو آج مختصر سا یہ وظیفہ ہے، لیکن ہے بڑا مجرب، بڑا ہی آزمودہ بزرگوں کا بتایا ہوا یہ وظیفہ ہے، کہ جس وظیفے کو پڑھتے ساتھ ہی جس کے کاروبار کے کوئی مسئلہ تھا، کاروبار کی کوئی پریشانی تھی، کاروبار کی کوئی تنگی تھی، اللہ رب العزت نے کاروبار کے تمام مسائل کو حل کر دیا۔ اگر کسی نے کوئی فراڈ کیا تھا، دھوکہ دیا تھا، کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے، آپ کو ذلیل کر رہا ہے، بے عزت کر رہا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ظالم آپ سے معافی مانگے اور آپ کی عزت کرے، آپ کی بے پناہ محبت اس کے دل میں ہو، تو آج پھر یہ وظیفہ کر کے دیکھنا کہ جو کل تک آپ کے دل کو ٹھیس پہنچا رہا تھا، نقصان پہنچا رہا تھا، جو آج تک آپ کو طعن و تشنیع کے ساتھ آپ کے دل کو زخمی کر رہا تھا، آج ہی وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کو مجبور ہو جائے گا، آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنے پر مجبور ہو جائے گا، آپ سے معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ایسے ہی وہ تمام مائیں بہنیں، بزرگ جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ چاہتے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ، اچھے سے اچھا رشتہ مل جائے، تو آج سارے کام چھوڑ کر یہ وظیفہ کر لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے
زبردست رشتے آئیں گے۔ اگر آپ کی بیٹی کا مسئلہ ہے تو داماد ایسا زبردست ملے گا کہ آپ کی بیٹی کی ضروریات کا خیال رکھنے والا ہوگا۔ اللہ والو، آج کے دور کے اندر ایسا اچھا لڑکا مل جائے جو آپ کی بیٹی کو خوش رکھے، اور کیا چاہیے؟ ایسا لڑکا جو آپ کی بیٹی کو ہمیشہ اس کی ضروریات کو پورا کرے، اس سے اچھے اخلاق سے پیش آئے، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، تو اور کیا چاہیے؟ ایسی اگر ماں بہن اپنے بیٹے کے لیے یا بھائی اپنی شادی کے لیے کوئی وظیفہ کرنا چاہتا ہے تو آج کیا وظیفہ کرتے ساتھ ہی اللہ رب العزت ایسی جگہ سے رشتے کا بندوبست کر دیں گے کہ آپ کی وائف آپ سے محبت کرنے والی ہوگی، آپ کا خیال رکھنے والی ہوگی۔ اگر رشتے کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں یا شادی شدہ جوڑے میں آپس میں نا اتفاقی ہے، نفرتیں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، وہ اگر یہ وظیفہ کر لیں گے تو اللہ رب العزت کی ذات ان میں بھی محبت پیدا کر دیں گے۔ آج اولاد کی نافرمانی کو لے کر، اولاد کی ضدی پن کو لے کر ہر بندہ ہی پریشان ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے، آپ کی اولاد آپ کی کہنے دار بن جائے، آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، جو بات آپ کہیں فوری طور پر آپ کی اولاد مان لے، تو آپ بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ وظیفہ کر لینا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ بہت ہی مختصر ہے، بہت جاندار ہے۔ وظیفے کی ابتدا آپ نے درود شریف پڑھ کر کرنی ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر انسان کی ضرورت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے کرنا ہے وہ یا سلاموں کا وظیفہ ہے۔ یا سلاموں کا وظیفہ اللہ والو سلامتی کی طلب کرنے کا وظیفہ ہے۔ اللہ رب العزت سے بندہ اور بندی دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے سلامتی عطا فرما، اور جس کو اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرما دیتے ہیں اسے کوئی ہرا نہیں سکتا، اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اسے کوئی پریشان نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے سب سے پہلے یا سلاموں کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا سلاموں کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی آج اپنے جو میں نے شروع میں کہا کہ اگر آپ تمام گناہوں پر توبہ نہیں کرتے، اچھے اعمال نہیں اختیار کرتے، تو پھر آپ کے وظائف کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ ذوالحجہ کے مبارک دن ہیں تو آپ نے گناہوں پر توبہ کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے، کیونکہ جب بھی کسی انسان پر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، لاچارگی آتی ہے، تو اس کے اوپر اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تو آپ نے آج 8 ذوالحجہ ہفتے والے دن گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر یہ وظیفہ انتہائی توجہ کے ساتھ رو رو کر پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت گناہوں سے معافی کا وظیفہ ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت کو 100 بار پڑھنا ہے، پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جیسے ہی آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کی ایک تسبیح پڑھ لی، اور آج کے دن کا خاص وظیفہ جو آپ نے 8 بار پڑھنا ہے، جس کو پڑھتے ساتھ ہی اللہ رب العزت آپ کے تمام مقاصد میں آپ کو کامیاب فرما دیں گے، آپ کی تمام ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما دیں گے، وہ ہے سورۃ الکوثر کا وظیفہ۔ سورۃ الکوثر جسے رزق اور دولت کی چابی بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر اگر آپ کاروبار کی جگہ پر پڑھیں گے، کاروبار کی جگہ پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا، لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ جس نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا، دھوکہ کیا، وہ توبہ طیب ہو کر آپ کے پیسے واپس لوٹانے پر مجبور ہو جائے گا۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 8 بار پڑھنا ہے۔ پڑھنا کیسے ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ وظیفہ مکمل ہو چکا۔ وظیفے کے اینڈ پر پھر ایک دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد اب اپنے رب کے حضور سچی توبہ کر لینی ہے، اور توبہ کرنے کے بعد دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے دعا کرتے چلے جاؤ گے ویسے ویسے اپنے مقاصد میں کامیابی پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ لوگوں کو سننا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔